وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جن کے بارے میں رسول عربی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں، کہ حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں، اور حسین وہ کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور وہ حسین کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آئیے اسی حسین پاک کی داستان شہادت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور چند گھڑیاں آپ رضی اللہ کی یاد میں گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے 100 سے بھی کم جانثار میدان کربلا میں جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر ابن سعد کے لشکر کی تعداد بھی 20,000 سے کم نہ تھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ماحول پر امن رہے، خون خرابہ اور قتل و غارت نہ ہو، مگر دشمن اس پر ہرگز تیار نہ تھا۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی ٹلنے والے نہیں ہیں اور ان کی نیت میں ہی فتور ہے، تو آپ رضی اللہ اتمام حجت کے لیے ابن سعد کے لشکر کے قریب تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں، فرزند بطول ہوں، باب علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، برادر حسن رضی اللہ عنہ مجتبی ہوں، خون ناحق حرام ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل تو نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا گھر جلایا ہے اور نہ ہی کسی پر حملہ آور ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ میں تم سے کسی چیز کا طالب نہیں، تمہارے در پہ آزار نہیں۔ تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے جرم سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی ذرا عاقبت پر بھی نظر ڈالو، اور پھر یہ بھی جان لو کہ میں کون ہوں، کس کا لخت جگر ہوں، کس کا منظور نظر ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نور دیدہ حجن کے پل صراط سے گزرتے وقت ندا آئے گی کہ اے اہل محشر اپنا سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کر لو، جس کی محبت کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا۔ میرے فضائل اور خصائل تم خوب جانتے ہو، میرے حق میں اور میرے بارے میں جو احادیث پاک ہیں انہیں بھی تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا اور اب میری مہمان نوازی کر رہے ہو۔ اے کوفہ والو، تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے، جس کی مثال آج روئے زمین پر نہیں ہے۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلوایا ہے، پھر اب میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں۔ آپ رضی اللہ نے خطوط کا تھیلا الٹتے ہوئے فرمایا، اپنے لکھے ہوئے خطوط دیکھ کر بھی کوفہ والوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے آپ رضی اللہ کی طرف کوئی خط نہیں لکھا، یہ خود ہی کہیں سے جعلی بنا لائے ہوگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کذب بیانی پر حیران ہوئے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا حجت تمام ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تمام حجت فرما کر واپس اپنے خیمہ کی طرف آئے تو مالک بن عروہ اپنا گھوڑا لے کر سامنے آیا اور یہ دیکھ کر کہ لشکر امام کے گرد آگ چل رہی ہے، کہا اے حسین رضی اللہ، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی یہیں آگ لگا لی۔ اس کا گستاخانہ جملہ سن کر حضرت امام حسین نے فرمایا اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن عسجہ نے اس کے منہ پر تیر مارنا چاہا مگر پیکر صبر و تحمل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار، میری طرف سے کوئی بھی جنگ کی ابتدا نہ کرے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک بارگاہ خداوند قدوس میں اٹھائے اور عرض کیا یا اللہ، عذاب دوزخ سے قبل اس گستاخ کو دنیا کی آتش میں مبتلا کر۔ ابھی امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ کے اٹھے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ دشمن اسلام کے گھوڑے کا پاؤں زمین کی ایک سوراخ میں جا پھنسا اور وہ گھوڑے سے گر کر اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بیت کے گستاخ کو فوراً ہی سزا دے دی۔ پھر ایک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا حضرت حسین دیکھیے دریا فرات کیسے مجھے مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ کو ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور آپ رضی اللہ پیاسے رہو گے، نعوذ باللہ۔ آپ رضی اللہ نے پھر بارگاہ رب قدوس میں عرض کی کہ یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ آپ رضی اللہ کا یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ شخص گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور پیاس کی شدت اس پر غالب آ گئی اور العطش العطش پکارتا تھا۔ جب پانی اس کے منہ کو لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، حتیٰ کہ اس طرح پانی پانی پکارتا مر گیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ جب ابن سعد کے لشکر کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے۔ اعداء میں سے ایک بے باک نے آپ رضی اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ آپ رضی اللہ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور بارگاہ رب العزت کے ہاں عرض کیا، یا رب اس بد زمان کو انصاف دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ اس بدبخت کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا کہ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا تو نجاست آلود تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک اور بدبخت کی جان نکلی، مگر سخت دلان کوفہ کو پھر بھی عبرت نہ ہو سکی۔ یزیدی اسی بات پر بضد تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید شمر کی بیعت کر لے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، مگر حق و صداقت کے علمبردار نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آخرکار کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے فرزندان اسلام ایک ایک کر کے میدان جنگ میں اترتے رہے اور متعدد یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود جام شہادت نوش کرتے گئے۔ آخر میں آپ رضی اللہ کے اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور چچا حضرت عباس بھی کفر و اسلام کی اس جنگ میں سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہید ہو کر بارگاہ خداوند قدوس حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جو سخت بیمار تھے سب کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ باغ نبوت کے پھول صرف 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ چشم فلک نے تاریخ انسانی میں اس قدر دردناک مناظر دیکھے ہی کب تھے، مگر ابھی ایک منظر باقی تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ آپ رضی اللہ کے خون سے یزیدی اپنی پیاس بجھانے کے لیے میدان جنگ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ ان کے بعد حیدر کرار کے فرزند حضرت امام حسین کی، جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناز تھا کہ میرا یہ نواسہ اور شہزادہ علی جگر فاطمہ بطول اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسلام کو بچائے گا، میدان میں اترتے ہیں۔ دشمن کا ایک ایک سخت دل مقابلے کے لیے آتا رہا اور آپ رضی اللہ عنہ جہنم واصل کرتے رہے۔ یزیدی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس طرح تو پورے لشکر کا صفایا ہو جائے گا۔ آخرکار یزیدیوں نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے آپ رضی اللہ پر سب نے مل کر حملہ کیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ رضی اللہ کے جسم پاک سے خون بہنے لگا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ذوالجناح سے گرے اور اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنے نانا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے کہ ایک بدبخت اور کمینے نے آگے بڑھ کر حالت سجدہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یوں حضرت فاطمہ الزہرا کے پیارے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 61 ہجری و مطابق 10 اکتوبر 660 ہجری کو 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر پاک میں شہادت نوش فرما کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر تو کٹوا دیا مگر باطل کے آگے نہ جھکایا۔ آپ رضی اللہ نے اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کے خون مقدس سے دین اسلام کے شجر بے مثال کی آبیاری فرمائی اور امت مسلمہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ دین اسلام کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور تسلیم صبر و رضا کے فکر امام حسین رضی اللہ نے یہ بتایا کہ زندگی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے صبر و رضا کے ساتھ گزرنے کا نام ہے۔ آج ہم سیدنا حضرت امام حسین سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر ہم نے آپ رضی اللہ کی تعلیمات اور فکر حریت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ معمولی سی پریشانی اور مشکل آ جائے تو صحیح نہیں جاتی اور پروردگار عالم کے ہاتھ شکووں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں، اور اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کس قدر حق کے بندگی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امتحان تو ہر مسلمان پر آتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی بے روزگاری اور معاشی تنگی کی شکل میں، کبھی اپنے تو کبھی بیگانے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، کبھی بے اولادی کی فکر ستاتی ہے، کبھی انسان نافرمان اولاد کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کبھی اسلام کی اصل روح سے ناآشنا ہمسائے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آج امت مسلمہ اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے لوگ دہشت گردی کی ناگہانی عذاب میں مبتلا ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے حق و باطل کی تمیز کرتے ہوئے کہ جھوٹے خداؤں اور آقاؤں سے اپنا دامن چھڑائیں اور اپنا قبلہ درست کرتے ہوئے اتفاق و اتحاد، صبر و رضا اپنا کر دامن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھام لیں۔
کہ یہی پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔